کائنات کی خاموش گہرائیوں میں جہاں نہ وقت کی سوئیاں چلتی تھیں نہ لمحے گنے جاتے تھے، ایک سوال معلق تھا۔ یہ دنیا، یہ زمین انسان سے پہلے کیسی تھی؟ کون بستے تھے یہاں، کون عبادت کرتے تھے اور کون بغاوت کی آگ میں جل رہے تھے؟ یہ کہانی آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ یہ اس دور کی داستان ہے جب انسان ابھی مٹی میں بھی نہ ڈھلا تھا اور زمین اللہ کے فیصلوں کی منتظر خاموش کھڑی تھی۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ غرور اور عاجزی، اطاعت اور بغاوت، نور اور نار کی داستان ہے۔ ازل، ایک ایسا مقام جہاں عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ دن تھا نہ رات، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ لوح نہ قلم، صرف اللہ تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نہ وقت کا محتاج ہے نہ مکان کا، وہ خالق ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کرے، کسی ضرورت سے نہیں بلکہ اپنی حکمت کے ظہور کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم ایک نورانی مخلوق تھی، لرزتی ہوئی، بادب۔ اللہ نے فرمایا، لکھ۔ قلم نے عرض کیا، اے رب، کیا لکھوں؟ فرمایا، قیامت تک ہونے والی ہر چیز۔ پھر قلم چل پڑا۔ زمانے، قومیں، بادشاہ، نبی، گناہ، توبہ، جنت، جہنم، سب لکھ دیا گیا۔ یہ تھا تقدیر کا آغاز۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، ایک ایسی محفوظ کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے بعد عرش، اتنی عظیم تخلیق کہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں چھوٹے دکھائی دیں۔ پھر کرسی، جس کی وسعت زمین و آسمان کو گھیر لیتی ہے۔ ابھی زمین و آسمان الگ نہ تھے، ایک ہی مادہ تھا، ایک ہی حکم۔ پھر اللہ نے فرمایا، جدہ ہو جاؤ۔ 7 آسمان بنائے گئے، ہر آسمان پر نورانی نظام، مقرر فرشتے اور عبادت کی صدائیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ خواہش، نہ حسد۔ ان کا کام صرف اطاعت تھا، جو حکم ملا بجا لایا۔ کچھ فرشتے ہمیشہ سجدے میں، کچھ رکوع میں، کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے، کچھ بارشوں کے نگہبان، کچھ ہواؤں کے، کچھ روح قبض کرنے والے اور کچھ وحی لانے والے۔ یہ ایک پاکیزہ دنیا تھی جہاں نافرمانی کا تصور بھی نہ تھا، لیکن زمین ابھی ویران تھی۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، پہاڑ، میدان، دریا، سمندر۔ زمین گھومتی تھی مگر خاموش تھی، آسمان سایہ تھا مگر مکین نہ تھے۔ یہ زمین ایک امتحان گاہ بننے والی تھی مگر ابھی اس امتحان کے امیدوار نہ آئے تھے۔ انسان سے بہت پہلے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا، نہ مٹی سے نہ نور سے بلکہ آگ کی لپٹ سے۔ ان میں رفتار تھی، طاقت تھی اور سب سے بڑھ کر اختیار تھا۔ اللہ نے جنات کو زمین پر آباد کیا، انہیں حکم دیا گیا کہ عبادت کریں، فساد نہ کریں۔ ابتدا میں جنات بھی فرما بردار تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، سجدہ کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ آگ نے اپنا اثر دکھایا۔ جنات کے درمیان حسد پیدا ہوا، طاقت کا گھمنڈ آیا، ایک جن دوسرے جن کا دشمن بنا، پھر خون بہا۔ پہاڑ گواہ بنے چیخوں کے، جنگل گواہ بنے خوف کے، اور زمین خون سے رنگین ہو گئی۔ فساد بڑھتا گیا، اللہ کے احکام پامال ہونے لگے۔ یہ زمین جو امن کے لیے بنائی گئی تھی، فساد کا میدان بن گئی۔ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا، فرشتوں کو حکم ملا کہ زمین کو پاک کریں۔ نورانی لشکر اترا، جنات مقابلہ نہ کر سکے، کچھ مارے گئے، کچھ سمندروں میں بھاگے، کچھ ویران جزائر میں پناہ گزین ہو گئے۔ زمین ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ انہی جنات میں ایک ایسا بھی تھا جو سب سے مختلف تھا، عبادت میں سب سے آگے، علم میں نمایاں اور زہد میں مشہور۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ اس کی عبادت سے متاثر ہو کر اللہ نے اسے فرشتوں کی مجلس میں جگہ دی۔ وہ آسمانوں میں عبادت کرتا، زمین میں سجدے کرتا، مگر اس کے دل میں ایک بیج پل رہا تھا، غرور کا بیج۔ ابلیس کہتا تو کچھ نہ تھا مگر سوچتا تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ سوچ عبادت کے نیچے چھپی رہی، اور غرور جب چھپ جائے تو سب سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے چونک اٹھے، انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کا اعلان تھا۔ زمین تیار تھی، ہر خطہ، ہر پہاڑ، ہر دریا۔ مٹی مختلف تھی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں سیاہ، کہیں سرخ۔ یہ مٹی انسان کی فطرت کی علامت تھی۔ سب کچھ تیار تھا سوائے اس امانت کے اٹھانے والے کے، آدم علیہ السلام سے پہلے۔
कायनात मौजूद थी मगर इंसान नहीं। इबादत थी मगर तौबा का दरवाजा न खुला था। इताअत थी मगर इख्तियार का इम्तिहान मुकम्मल न था। इंसान आने वाला था, गलती करने वाला मगर माफी मांगने वाला। यही वो राज था जो फरिश्ते न जानते थे और इब्लीस समझ न सका। यहाँ से इंसान की कहानी शुरू होती है।